بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاتھی والوں کا قصہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کے لیے جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا ہے وہ خانہ کعبہ ہے، جو کہ مکہ مکرمہ میں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ گھر عبادت اور عزت و احترام کا مرکز رہا ہے۔ مسلمان کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے ہیں اور اس کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ اللہ سبحانہ و تعالی کی بڑی نشانیوں میں سے ایک عظیم نشانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے طوفان کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں گر گئی تھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خانہ کعبہ کی بنیادوں کی نشاندہی کر دی۔ چنانچہ ان ہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کیں۔ ابرہہ کا گرجا گھر۔ جشع کے بادشاہ نے ابرہہ الاشرم کو یمن کا گورنر مقرر کیا۔ ابرہہ نے یمن کے علاقے صنع میں ایک نہایت خوبصورت اور بڑا گرجا گھر بنایا، جس کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ خانہ کعبہ کے بجائے اس کے گرجا گھر میں عبادت کے لیے آیا کریں۔ یہ بات اہل مکہ اور دیگر عرب قبائل کو بالکل پسند نہیں تھی، لہذا انہی لوگوں میں سے ایک شخص نے ابرہہ کے گرجا گھر میں گندگی پھیلا دی۔ ابرہہ کو بہت غصہ آیا تو اس نے سوچا کہ جب تک خانہ کعبہ موجود ہے لوگ اس کے گرجا گھر میں عبادت کے لیے نہیں آئیں گے۔ ہاتھی والوں کی فوج۔ ابرہہ نے ایک بڑی فوج جمع کی اور چند لمبے چوڑے طاقتور ہاتھی بھی اپنے ساتھ لیے۔ اسی وجہ سے اس واقعے کو اصحاب الفیل یعنی ہاتھی والوں کے نام سے ذکر کیا گیا ہے۔ ابرہہ اپنے لشکر کو لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس کا ارادہ معاذ اللہ خانہ کعبہ کو ڈھانے کا تھا۔ مکہ مکرمہ پہنچنے سے پہلے ابرہہ نے اہل مکہ کے پاس پیغام بھجوایا کہ اس کا ارادہ صرف خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ہے اور وہ اہل مکہ سے جنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر انہوں نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی تو وہ ان سب کو برباد کر دے گا۔ اہل مکہ کے اونٹ۔ مکہ کے قریب پہنچ کر ابرہہ کے سپاہیوں نے اہل مکہ کے کئی اونٹ اور مویشی پکڑ لیے۔ ان میں 200 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی تھے۔ عبد المطلب قریش کے سب سے بڑے سردار تھے۔ وہ ابرہہ سے ملاقات کرنے اس کے پاس پہنچ گئے۔ ابرہہ انہیں دیکھ کر بہت متاثر ہوا۔ وہ اونچے قد، نہایت خوبصورت اور باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ عبد المطلب نے ابرہہ سے کہا کہ تم نے جو اونٹ پکڑے ہیں ان میں سے 200 اونٹ میرے ہیں، وہ مجھے واپس کر دو۔ ابرہہ نے ان کی اس بات پر حیران ہوتے ہوئے کہا کہ میں تو سمجھا تھا کہ آپ مجھ سے خانہ کعبہ کو نہ گرانے کی بات کریں گے، جبکہ آپ نے صرف اپنے اونٹوں کی بات کر کے مجھے مایوس کیا ہے۔ عبد المطلب نے جواب دیا کہ اونٹ میرے ہیں، اس لیے میں نے تم سے اپنے اونٹوں کی بات کی ہے۔
خانہ کعبہ اللہ سبحانہ و تعالی کا گھر ہے اور وہ خود ہی اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ پھر ابرہہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ عبد المطلب کی دعا۔ ابرہہ سے ملنے کے بعد واپس آ کر عبد المطلب نے اہل مکہ کو پہاڑوں پر چلے جانے اور شہر مکہ کو خالی کر دینے کا حکم دیا۔ وہ خود خانہ کعبہ کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرنے لگے، اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما، ابرہہ اور اس کے لشکر سے اپنے عزت والے گھر کو بچا لے۔ دعا کے بعد عبد المطلب اپنے ساتھیوں کو لے کر آس پاس کے پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ ہاتھی والوں کا خانہ کعبہ پر حملہ۔ ابرہہ نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ایک بڑا لشکر تیار کیا جس میں ہزاروں سپاہی اور کئی ہاتھی بھی تھے۔ وہ خود بھی ایک بڑے طاقتور ہاتھی پر سوار ہوا اور لشکر لے کر خانہ کعبہ کی طرف چلا۔ لشکر جب وادی محصر میں پہنچا تو ابرہہ کا ہاتھی زمین پر بیٹھ گیا اور آگے نہ بڑھا۔ ہاتھی کو اٹھانے کی بہت کوشش کی گئی مگر وہ آگے نہ بڑھتا، لیکن جب مکہ کے علاوہ کسی اور طرف اس کا رخ موڑا جاتا تو وہ تیزی سے بھاگنا شروع کر دیتا۔ ہاتھی والوں کا انجام۔ اسی دوران دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں سمندر کی جانب سے پرندوں کا جھنڈ برآمد ہوا اور سارے لشکر پر چھا گیا۔ یہ چھوٹے چھوٹے پرندے تھے جنہوں نے اپنی چونچوں اور پنجوں میں کنکریاں اٹھا رکھی تھیں۔ ان پرندوں نے اللہ سبحانہ و تعالی کے حکم سے یہ کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر پھینکنا شروع کر دیں۔ جس کسی کو بھی کنکری لگتی وہ پگھل جاتا اور اس کا گوشت جھڑ جاتا اور بالآخر وہ مر جاتا۔ پورے لشکر میں بھاگ دوڑ مچ گئی اور سب کافر ہلاک ہو گئے۔ خود ابرہہ کا بھی یہی انجام ہوا۔ ان لوگوں کے جسم کے اجزاء اس طرح بکھر گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ اہل مکہ نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور یاد رکھا۔ اس واقعے کی وجہ سے اس سال کو عالم فیل یعنی ہاتھیوں کا سال بھی کہا جاتا ہے۔ اسی سال ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ اس قصے سے حاصل ہونے والا سبق۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جس طرح اس واقعے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے خود اپنے گھر کی معجزانہ طریقے سے حفاظت فرمائی، وہ آئندہ بھی اپنے گھر کی حفاظت فرماتا رہے گا۔ جو لوگ اللہ سبحانہ و تعالی کے گھر اور دین کو معاذ اللہ مٹانے کی سازشیں کر رہے ہیں وہ کبھی اپنے برے مقصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انہیں ناکام اور تباہ و برباد کر دے گا۔ یوں دین کے دشمنوں کو اللہ سبحانہ و تعالی کے عذاب سے خبردار بھی کیا گیا ہے۔